اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام و فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ و سبطی الرحمہ و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف القائم الحجۃ المہدی حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ صلوات اللہ علیہم اجمعین واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق قائم کریں۔ حق تعالی نے ہماری زندگی کے تحفظ کے لیے تقوی کی تدبیر مقرر فرمائی ہے، حفاظتی تدبیر مقرر فرمائی ہے، اور اس حفاظتی تدبیر کو قائم کرنے کا اہتمام فرمایا ہے۔ اور اہم ترین ایک اہتمام دین مقدس میں و شریعت مقدسہ میں نماز جمعہ کا قیام ہے کہ اگر نماز جمعہ قائم ہو صحیح شرائط کے ساتھ تو نماز جمعہ منبع ہے تقوی کے پیدائش کا، تقوی کے فروغ کا، اور امت تقوی کی تشکیل کا ذریعہ ہے نماز جمعہ۔ لیکن نماز جمعہ خود بجائے خود یہ تقوی کا منبع بے تقویت کا شکار ہے۔ بے تقوی ماحول نے ایک اثر نماز جمعہ کے اوپر ڈالا ہے، اور جس وجہ سے نماز جمعہ جس کی اہمیت اور مقام جو دین الہی کے اندر ہے وہ عملاً نظر نہیں آتا۔ کئی وجوہات ہیں اس کی، اور ان کی شناخت کی ضرورت ہے، پہچان کی ضرورت ہے، تاکہ تمام دنیا میں اور تمام مومنین جہاں کہیں ہیں، بالخصوص پیروان مکتب اہل البیت علیہم السلام، یہ اس فریضے کو قائم کریں تمام دنیا میں اور اس ملک کے اندر بھی انشاءاللہ۔ نماز جمعہ یا دیگر احکام الہی کے لیے اساسی منبع قرآن کریم ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے سورہ جمعہ باقاعدہ اسی نام سے اللہ کی طرف سے سورہ پورا نازل ہوا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ 62 سورہ جمعہ کے نام سے ہے۔ اس سورہ کے اندر حق تعالیٰ نے نماز جمعہ کے وجوب اور اس فریضے کا حکم دیا ہے مومنین کو، اس کے قیام کا، اس کے اقامہ کا، اور اس کے لیے اہتمام و اہمیت اس کی ذکر فرمائی ہے۔ آیا 9 میں سورہ مبارکہ جمعہ میں آیا 9 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ خطاب مومنین کو ہے، یا ایھا الذین آمنوا عمومی خطاب ہے۔ ہم پہلے قرآن کریم کے اس فرمان کو ملاحظہ کر لیں، پھر اس کے بعد ہم سنت کو دیکھیں، اور پھر اس کے بعد فقہاء اور علماء کے اقوال کی طرف آئیں گے۔ ابھی ہم الٹ کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم خطیبوں ذاکروں کی بات سنتے ہیں، ان کی تصدیق کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ خطیب نے صحیح کہا، یا جو کہا اس کے کوئی دلیل قرآن سے ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ جبکہ شناخت دین
کا درست طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن سے شروع کریں، قرآن سے آغاز کریں کہ قرآن کریم نے کیا فرمایا ہے، پھر سنت کی طرف رجوع کریں کہ سنت میں اس کے متعلق کیا فرمایا گیا ہے، پھر علماء فقہا نے دیکھیں کہ کیا فرمایا ہے اس میں، اور پھر مومنین کو دیکھیں کہ مومنین کے ہاں اس حکم کے متعلق صورتحال کیا ہے۔ خب نماز جمعہ کے متعلق مومنین کے ہاں صورتحال یہ ہے کہ کوئی خاص اہتمام نہیں ہے، لاکھوں کی تعداد میں کسی محلے میں مومن آباد ہوں، نماز جمعہ میں 5-7 ہی حاضر ہوتے ہیں، وہ بھی بزرگ ریٹائرڈ جو اپنی اصل زندگی جوانی کی توانائی والی گزار چکے ہیں، ابھی آخری عمر میں چونکہ مشغلہ نہیں ہوتا، عموماً مساجد کی طرف آ جاتے ہیں، ورنہ دیگر طبقات مصروف رہتے ہیں اور ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، خصوصاً جوان۔ جمعے کے دن یہ دیگر مصروفیات ہیں ان کی، جمعے کے دن کوئی میچ ہوتا ہے، جمعے کے دن کوئی ریس ہوتی ہے، جمعے کے دن کوئی پارٹی ہوتی ہے، کوئی گیدرنگ ہوتی ہے، جمعے کے دن انہوں نے بہت سارے مصروفیات اپنی نکال لی ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ قرآن کریم کا کیا فرمانا ہے۔ عمومی خطاب ہے یا ایھا الذین آمنو۔ اب یہ توجہ رکھیں اس خطاب میں، اس طرح کے قرآن کریم کے متعدد خطابات ہیں جن کے اندر احکام ذکر ہوئے ہیں، کچھ ایسی آیات ہیں جن میں احکام نہیں ہیں، دیگر معارف ذکر ہوئے ہیں، کسی اور نقطے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، کوئی معرفت کی بات، آگہی کی بات کی گئی ہے، اور زیادہ ہیں یہ آیات جن کے اندر مومنوں کو اس طرح سے خطاب ہے یا ایھا الذین آمنو۔ کئی جگہ پر احکام کے لیے، جیسے یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، مومنوں کو خطاب ہے کہ آپ پر روزہ واجب ہے، یا دیگر جگہوں پر خطاب ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، خطاب مومنین کو ہے۔ دیگر آیات میں جہاں پر بھی یا ایھا الذین آمنو کے تحت خطاب آیا ہے، اس میں تمام مومنین مراد ہیں، تمام مومنین جو نزول قرآن کے وقت موجود تھے، جو اس وقت موجود نہیں تھے، بعد میں پیدا ہوئے ہیں اور دنیا سے گزر گئے ہیں، اور وہ مومنین جو آج ہیں، اور وہ مومنین جو آگے بعد میں پیدا ہوں گے اور مومن بنیں گے، شرف حاصل کریں گے مومن ہونے کا، یہ خطاب ان سب کے لیے ہے، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنو ہر مومن کے لیے ہے، کہیں سے بھی، اس میں زمین پہ رہنے والے کس خطے کے مومنین، عرب ہوں، عجم ہوں، وہ چین میں رہتے ہوں، ایشیا میں رہتے ہوں، افریقہ میں رہتے ہوں، یورپ میں رہتے ہوں، اس کی کوئی قید نہیں ہے، تخصیص نہیں ہے، تمام مومنین مراد ہیں۔ اسی طرح زمانے کے لحاظ سے کہ کس زمانے کے لوگ، کس صدی کے لوگ، آیا مومنین نے زمانہ رسول اکرم جب حضور خود تشریف فرما تھے اس زمانے کے مومنین کو خطاب ہے؟ نہ، تمام مومنین کو، جو بھی مومن کے زمرے میں آئے گا، آج ہے یا بعد میں آئے گا، ان سب کو خطاب ہے۔ آیا زمانہ حضور امام کے مومنین یا زمانہ غیبت کے مومنین؟ تمام مومنین، اس میں زمانے کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ امام حاضر ہیں تو بھی یا ایھا الذین آمنو کا مصداق ہے، امام حاضر نہیں ہیں تو بھی یا ایھا الذین آمنو کے مصداق ہیں۔ خوب اس میں کسی عالم کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس مومنین سے مراد خاص کوئی مومنین ہے، زمانہ رسول اللہ کے مومنین، یا زمانہ حضور امام کے مومنین، یا زمانہ غیبت کے مومنین، یا زمانہ ظہور کے مومنین۔ آپ زمانے کو جس لحاظ سے بھی تقسیم کریں، جو بھی مومن ہے وہ اس آیا کا مشمول ہے، اس آیا کے مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنو۔ پس خطاب عام ہے، قرآن نے عمومی خطاب کر کے تمام مومنین کو خطاب کیا ہے، اور فرمایا یہ ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب ندا دی جائے روز جمعہ، یوم الجمعہ، جب ندا دی جائے جمعہ کے لیے، اذا نودی للصلاۃ، نماز کے لیے، اذا نودی للصلاۃ،
نماز کے لیے روز جمعہ جب ندا دی جائے آپ کو، اس ندا سے مراد آذان ہے، یعنی جب وقت زوال کا ہو جائے، آذان کا وقت ہو جائے اور آذان دی جائے، چونکہ فرض یہ رکھا گیا ہے کہ جب مومنین ہیں تو آذان کے وقت، نماز کے وقت حتماً آذان کہیں گے۔ ایسے مومنین قرآن نے فرض نہیں کیے کہ یہ مومن ہوں گے اور نماز کے وقت سوئے ہوں گے، نماز کے وقت کھیل رہے ہوں گے، نماز کے وقت کوئی اور کام کر رہے ہوں گے۔ یہ ایسا جمعیت مومنین قرآن کے مد نظر نہیں ہے۔ قرآن کریم کے فرض میں مد نظر مومنین ہمیشہ نماز کے وقت نماز کے لیے آمادہ ہوتے ہیں۔ ایسا مومن قرآن نے نہیں فرض کیا ہوا جو نماز کے وقت نماز کے لیے آمادہ نہ ہو بلکہ کوئی اور سرگرمی دکھا رہا ہو۔ اذا نودیا، جب ندا دی جائے تمہیں، کی جائے یعنی آذان جب کہی جائے، جب آذان دی جائے روز جمعہ، للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، یوم جمعہ کو جب ندا دی جائے، آذان دی جائے تو آپ فاسعوا، امر ہے، سعی کرو یعنی حرکت کرو، سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ۔ فاسعوا الی، اب یہ ادبی عربی قاعدے کے مطابق سعی یا سعی جب الی کے ساتھ آگے آ جائے، اس کے آگے سعی الی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے تیزی، جلدی، فوراً، بغیر وقت ضائع کیے، جو ہی زوال ہو، آذان ہو، نماز جمعہ کی ندا آئے یا وقت ہو جائے، ندا بے شک نہ آئے، چونکہ مومن طبقہ، مومن معاشرہ مد نظر ہے تو اس میں یہ فرض نہیں کیا جا سکتا کہ وقت ہو گیا ہے، نماز آذان نہیں ہوئی، وقت ہو گیا، ابھی ہے۔ ایسی جماعت مومنین کثرت سے پائے جاتے ہیں جن کے ہاں نماز کا وقت ہو جاتا ہے لیکن آذان نہیں کہتے۔ آپ لاہور کے ہر محلے میں مومنین ہیں اور 5 وقت ہوتے ہیں، 5 وقت میں آپ دیکھیں ندائے نماز نہیں ہوتی، یا مسجد ہی نہیں ہے، یا مسجد ہے بند پڑی ہوئی ہے، یا مسجد ہے 3 اذانیں ہوتی ہیں، 5 کہتے ہی نہیں ہیں۔ بہرکیف یہ عملاً اس وقت ہے کہ نماز کا وقت ہو جائے، نماز کے لیے اذان نہیں کہتے، لیکن قرآن کا یہ فرض ہے کہ جب مومن ہیں تو نماز کے وقت نماز کی اذان کہتے ہیں۔ لہٰذا جمعے کے دن، ہفتے کے دن، اتوار کے دن اگر نماز کے وقت ندا دی جائے تو آپ نماز جماعت کے لیے اٹھنا ہے، یومیہ نماز کے لیے۔ جمعہ کے دن اگر ندا کی جائے تو آپ نے ذکر الہی کی طرف تیزی سے جانا ہے، فاسعوا، نہ کہ ٹال مٹول کے ابھی دیکھتے ہیں، ابھی وقت ہے، چلے جائیں گے، آخر میں پہنچیں گے، ابھی خطبہ ہو رہا ہوگا، آخر میں آخری رکعت میں پہنچ جائیں گے۔ بعضوں نے توضیح المسائل کو اس لیے پڑھا ہوتا ہے کہ اس میں دیکھیں کہ زیادہ سے زیادہ چھوٹ کتنی لی جا سکتی ہے، لہذا آخری منٹ میں آ کے نماز میں شامل ہوتے ہیں۔ نہ، فاسعوا، سنتے ہی، آذان کا وقت ہوتے ہی، زوال کا وقت ہوتے ہی آپ نے سعی کرنی ہے، جلدی کرنی ہے، تیزی کے ساتھ، سرعت کے ساتھ دوڑ کے آپ نے نماز جمعہ کی طرف آنا ہے، آپ نے ذکر خدا کی طرف آنا ہے، الی ذکر اللہ۔ خوب یہ امر ہے، فاسعوا، تیزی کے ساتھ آنا ہے، آپ نے واجب ہے، امر یعنی واجب ہے آپ پر، لازمی ہے۔ اگر یہ سعی نہ کی، تیزی کے ساتھ نہیں آئے، جلدی کے ساتھ نہیں آئے، ٹال مٹول کی یا سرے سے نہیں آئے تو آپ نے معصیت کی ہے، ترک واجب کیا ہے، ترک فرمان خدا کیا ہے آپ نے۔ وَذَرُ الْبَيْعَ، اور بیع کو چھوڑ دو، معاملات چھوڑ دو، لین دین چھوڑ دو۔ جمعے کے دن اگر جمعہ بازار لگایا ہوا ہے، منڈی لگی ہوئی ہے، جمعے کے دن گاہک زیادہ آتے ہیں، نماز کے وقت، نماز جمعہ کے وقت ترک کر دو۔ وزر، یہ بھی امر ہے، ترک معاملہ، ترک بیع، لین دین اور ڈیل اور سب چھوڑ دو آپ۔ اس سے مراد صرف بیع نہیں ہے، ملازمت، مثلا دفتر میں ہو تو دفتری کام چھوڑ دو، مارکیٹ میں ہو تو دکان کا کام چھوڑ دو، اگر مدرسے میں ہو تو پڑھائی چھوڑ دو، کسی بھی دیگر کام کے اندر اگر مصروف ہو، چونکہ اس وقت معمولاً مصروفیت لوگوں کی
چونکہ ایک طبقہ تو بیکار ہوتا ہے، فارغ ہوتا ہے، اور وہ جمعے کے دن بھی فارغ ہیں، زور کے وقت بھی فارغ ہیں، زور کے بعد بھی اور پہلے بھی فارغ ہیں، لیکن مصروف طبقے میں سے تجار ہیں جو جمعے کے دن معمول کے دنوں کی طرح جمعے کے دن بھی دکان پہ ہوتے ہیں۔ لیکن آج ہم دیکھیں تو تجارت نہیں ہے محض لوگوں کے روزگار کا ذریعہ، بلکہ بہت سارے کام ہیں۔ ممکن ہے کوئی ڈاکٹر ہو، وہ علاج معالجے میں اسپتال میں مصروف ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی گاڑی چلا رہا ہے، کوئی کسی اور خدماتی ادارے میں ہے، کوئی اور کسی تولیدی صنعتی ادارے میں ہے، فیکٹری میں ہے۔ یہ سب عمومیت رکھتا ہے یہ حکم، وازارو چھوڑ دو، ترک کر دو، دستبردار ہو جاؤ، فوراً بند کر دو جو ہی ندا ہوتی ہے جمعے کو۔ یہ دوسرا امر ہے۔ ایک فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جب اذان سنو۔ دوسرا وَذَرُوا الْبَيْعَ، چھوڑ دو، ترک کر دو یہ معاملہ۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے خیر ہے۔ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر آگاہی رکھتے ہو، شعور رکھتے ہو، توجہ ہو تمہاری، علم ہو، تو یہ تمہارے لیے خیر ہے کہ جمعہ کے دن آپ ندا سنتے ہی فوراً دوڑ پڑو قیام ذکر الہی کے لیے۔ تمام فقہا نے، چند ایک نے اس میں اپنا اجتہادی بحث کی ہے، اور حق بنتا ہے ایک فقی جب آیت سے حکم استنباط کرتا ہے تو وہ اس کے تمام قواعد ضوابط کو مد نظر رکھ کر یہ کام کرے، اور کیا ہے علماء نے الحمدللہ دقیق باتیں کی ہیں اسی آیہ کے اندر اور جمعہ کے متعلق دیگر روایات کے اندر۔ اس آیہ کریمہ میں تمام موشگافیاں کی گئی ہیں، بال کی کھال اتاری گئی ہے، ہر لفظ کے اندر، اس کے معنی کے اندر، اس کی حیت کے اندر، اس کی دلالت کے اندر بحث کی گئی ہے۔ لیکن جو فقہا ہیں، معتبر فقہا، صف اول کے فقہا، قدیم ہوں یا موجودہ زمانے کے ہوں، آیت قرآن میں سب کا اتفاق ہے کہ آیت قرآن میں وجوب نماز جمعہ ثابت ہے، چونکہ دو امر اللہ تعالیٰ کے موجود ہیں۔ ایک فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، واجب ہے آپ پر، خطاب عموم مومنین کو ہے، تمام مومنین پر واجب ہے، کسی بھی زمانے کے لوگ ہوں، کسی بھی شہر کے لوگ ہوں، نہ علاقے کی تخصیص ہے، نہ زمانے کی تخصیص ہے، نہ نبی اکرم کے موجودگی کی شرط ہے، نہ آپ کے وصی کی موجودگی کی شرط ہے، کوئی شرط نہیں ہے نماز جمعہ کے لیے، کوئی شرط نہیں ہے۔ علماء نے، میں نے کہا کہ جو موشگافیاں کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ نماز جمعہ مشروط ہے کس کے ساتھ، چونکہ اس میں جملہ شرطیہ آیا ہے، اذا نودیہ، اذا نودیہ شرط آ گئی ہے کہ اگر ندا آئے تو نماز جمعہ واجب ہے، اگر ندا نہیں آتی تو نماز جمعہ واجب نہیں ہے، مثلا اذان نہیں ہوتی تو نماز جمعہ واجب نہیں ہے۔ یا اذا نودیہ مجہول صیغے کے ساتھ ہے کہ جب کوئی دوسرا نماز جمعہ قائم کرے تو آپ بھی چلے جاؤ، لیکن اگر کسی نے نہیں قائم کیا تو آپ پر واجب نہیں ہے، یعنی اس سے واجب کفایہ انہوں نے گویا ایک طرح سے استفادہ کیا ہے جنازے کی طرح، کہ اذا نودیہ، اگر کسی مومن نے اٹھ کے اذان کہہ دی تو آپ بھی چلے جاؤ، اگر سب بھول گئے، سب مصروف ہیں، کسی نے نہیں کی تو آپ بھی بیٹھے رہو، لیٹے رہو۔ خوب باقی تمام فقہا نے اس احتمال کو رد کیا کہ یہ شرطیہ جملہ اس لیے نہیں ہے، یہ شرط وجوب نہیں ہے، نماز جمعہ کے وجوب کی شرط نہیں ہے یہ بلکہ بتایا گیا ہے، ان کو حد بندی کی گئی ہے، یعنی وقت بتایا گیا ہے کہ وقت وجوب نماز جمعہ آذان ہے، زوال ہے، جب آذان کا وقت ہوتا ہے، ندائے زور ہوتی ہے، آذان زور کی کہی جاتی ہے، اس وقت آپ جمعے کے دن ذکر خدا کی طرف دوڑو اور تیزی سے جاؤ۔ اس میں کوئی حد بندی نہیں کی گئی کہ نماز جمعہ کی کوئی شرط ہے، بلا شرط واجب ہے۔ تمام علماء کا، فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس آیہ کریمہ سے وجوب تعینی استفادہ ہوتا ہے۔ یہ آیہ نہ کسی زمانے کے ساتھ مختص کرتی ہے، نہ کسی خاص عرصے کے ساتھ، نہ کسی خاص شرط کے ساتھ نماز جمعہ کو بصورت اطلاق، بصورت مطلق واجب قرار دی رہی ہے۔ مطلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی قید، کوئی شرط، کوئی خصوصیت استثناء نہیں رکھی گئی، باہر نہیں رکھی گئی، اسے اس
فرض سے باہر فرض نہیں کیا گیا کہ مثلا نماز جمعہ واجب ہے فلاں علاقے کے لوگوں کے لیے، فلاں کے لیے واجب نہیں ہے، مثلا زمانہ غیبت کے لیے یا زمانہ حضور کے لیے، نہ ایسی کوئی نہ اس آیہ کے اندر اطلاق ہے۔ پس قرآن کریم کے حکم کے مطابق نماز جمعہ واجب ہے، متعیناً واجب ہے۔ اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ جب ندا آئے روز جمعہ تو آپ ذکر خدا کی طرف تیزی سے آؤ، اور ذکر سے مراد یہ کہ آ کے یا زور پڑھو یا جمعہ پڑھو، نہ، نماز جمعہ مراد ہے۔ سب کے سب آؤ للصلاۃ، ذکر اللہ کی طرف آؤ، اور ذکر اللہ نماز جمعہ۔ تمام علماء کا، اہل سنت و شیعہ اس بات پر اتفاق ہے، کسی کو اس میں اختلاف نہیں ہے کہ یہ وجوب تعینی کی طرف دلالت کرتی ہے، اور واضح دلالت ہے، بصورت نص ہے یہ، اس میں احتمال بھی دوسرا نہیں دیا گیا، یا کسی نے نہیں کہا کہ یہ وجوب تخییری کی طرف اشارہ ہے۔ پس قرآن کریم کی حد تک تو صراحت ہے، بہت واضح فرض کے ساتھ قرآن کریم نے نماز جمعہ کو لازم قرار دیا ہے۔ اب یہاں علماء میں یہ بات ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ اس اطلاق، اس عموم کے مقابلے میں کوئی اور دلیل آئی ہے جس نے شرطیں لگائی ہوں، یا جس نے تقیید کی ہو، تخصیص کی ہو، کسی خاص قوم کے ساتھ، کسی خاص زمانے کے ساتھ، کسی خاص حالت کے ساتھ نماز جمعہ کو مخصوص قرار دیا ہو۔ اس کے لیے ادعا کیے گئے ہیں کہ بعض روایات ہیں جن میں نماز جمعہ کو مخصوص کیا گیا ہے کسی زمانے کے ساتھ یا کسی حالت کے ساتھ۔ ان روایات کی طرف بھی اشارہ ہوگا جن کی طرف ان علماء نے اشارہ کیا ہے۔ اور یہ جو کہا گیا ہے کہ اجماع ہے، یعنی سب سے بڑی دلیل جو وجوب تخییری یہ نماز پر ہے وہ اجماع ہے، روایات سے استفادہ نہیں ہوا، اجماع ہے۔ اور اکثر نے احتیاط کہا ہے، احتیاطاً یہ فتویٰ نہیں دیا بلکہ احتیاط کا ذکر کیا ہے کہ نماز جمعہ واجب تخییری ہے، کہ انشاءاللہ آگے بات جب بڑھے گی تو اس نقطے کی وضاحت کروں گا۔ ایک چیز جو مومنین ذہن میں رکھیں وہ یہ ہے کہ نماز جمعہ جو امامیہ پیروان اہل بیت علیہ السلام کے ہاں نماز جمعہ تھوڑا مسئلہ تشویش کا شکار ہوا ہے کہ واجب تعینی ہے یا تخییری ہے یا مشروع ہے نہیں ہے، جائز بھی ہے یا نہیں ہے۔ عرض کیا کہ بعضوں نے صراحت سے فتویٰ دیا کہ جائز ہی نہیں ہے، معصیت ہے، اگر نعوذ باللہ نماز جمعہ کسی نے جمعے کے دن پڑھ لیا تو اس نے گناہ کیا ہے، یہ بھی بعض کا فتویٰ ہے، رائے ہے ان کی۔ کیوں ہوا ہے یہ سب کچھ؟ وجہ کیا ہے؟ اصلی وجہ تشویش کی کیا ہے؟ اصلی وجہ تشویش کی یہ ہے کہ ائمہ ہدیٰ علیہم السلام اور آپ کے جو شاگردان تھے، صحابہ تھے ائمہ کے، یہ نماز جمعہ جب اکثر اوقات ہوا ہے ایسے کہ نماز جمعہ جب قائم ہوتی تھی تو یہ شریک نہیں ہوتے تھے نماز جمعہ میں۔ مثلا جو مدینہ میں تھے وہ مدینہ میں نماز جمعہ میں شریک نہیں تھے، جو بغداد میں تھے وہاں شریک نہیں تھے، جو خراسان میں تھے نماز جمعہ میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ یہ تاریخ کے لحاظ سے نماز جمعہ چونکہ بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں سلاطین جور قائم کرتے تھے، نماز جمعہ کی جو شرائط ہیں وہ ان میں موجود نہیں تھیں، عادل نہیں تھے، عدالت نہیں تھی ان کے اندر، تقوی نہیں تھا، فاسق تھے، فاجر تھے، اور وہ نماز جمعہ فاقد شرائط ہوتی تھی، یا اس نماز جمعہ میں شرکت تائید ہوتی تھی ظلم و جور کی۔ اور اس بات پر ائمہ کا بھی اصرار تھا کہ ایسے کسی کام میں شرکت جس سے حکومت ظلم و جور اور فسق و فجور کی تائید ہوتی ہو، اس سے وہ اجتناب کرتے تھے، چونکہ وہ خود ایک شرعی فریضہ ہے۔ طاغوتیت سے انکار، طاغوتیت سے دوری، یہ در حقیقت طغیان کے خلاف ایک مبارزہ تھا۔ کیونکہ بعض کہتے ہیں نا کہ ائمہ ہدیٰ نے امام حسین کے علاوہ کس امام نے قیام کیا ہے؟ وہ ہر امام نے قیام کیا ہے۔ امامت نام ہی قیام کا ہے، امامت گھر میں بیٹھ کے دم پڑھنے کا نام نہیں ہے، دم پھونکنے کا نام نہیں ہے، دعائیں پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ امامت نام ہی امت کی رہنمائی کا ہے،
امت کی پیشوائی کا ہے اور دین کی پیشوائی کا نام ہے، اور قیام طغیان کے مقابلے میں، ظلم و جور کے مقابلے میں، فسق و فجور کے مقابلے میں قیام، یہ امامت کے فرائض میں شامل ہے۔ چونکہ ائمہ کے زمانے میں اور تاریخ میں یہ حکام جور و سلاطین جور نماز جمعہ قائم کرتے تھے، بنو امیہ کے زمانے میں نماز جمعہ میں کیسے کوئی مومن امام معصوم یا پیرو امام معصوم جا سکتا ہے، جبکہ جمعے میں لعن کرتے تھے نعوذ باللہ وہ امیر المومنین پر اور آل رسول پر، باقاعدہ لعن کرتے تھے نماز جمعہ میں۔ اس نماز جمعہ میں شرکت جائز تھی، کی جا سکتی تھی اس نماز جمعہ میں؟ وہ تو خود ایک فساد تھا نماز جمعہ کے نام سے۔ شرابی امام شراب پی کے آتا تھا جمعہ پڑھانے کے لیے، خطبے میں بہکی ہوئی باتیں کرتا تھا، رکعتیں گنے بغیر پڑھاتا رہتا تھا جب تک کوئی ٹوکے نہیں اس کو۔ شرابی کو کیا پتہ ہے کتنی رکعت ہیں، پڑھنا کیا ہے، کسی نے کیا سورہ پڑھ دی، کسی نے کیا پڑھ دی، کسی نے غلط سلط پڑھ دی۔ یہ تاریخ کے اندر حقائق موجود ہیں۔ ایسے نماز جمعہ میں تو شرکت جائز نہیں ہے۔ اب وہ تاریخی مسئلہ باعث بنا کہ بعض نے اس کو فقہی استنباط کا اس کے اندر خلط کر دیا ہے۔ در حقیقت نماز جمعہ فساق و فجار نے قائم کی تھی، اور فساق و فجار جب قائم کریں وہاں پر شرکت ناجائز ہے، وہاں شرکت کرنا تائید ظلم و جور اور تائید فسق و فجور ہے، ایسے نماز جمعہ میں جانا، اور یہ سیرت ائمہ ہدیٰ علیہ السلام ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے سب مومنین کو کہ یہ فریضہ الہی، فریضہ جمعہ و فریضہ امر بالمعروف انشاءاللہ قائم کریں۔ اگر نماز جمعہ صحیح انداز میں قائم ہو جائے تو دین کا نظام قائم ہو جائے گا، اور نظام امامت قائم ہوگا، ولایت قائم ہوگا، اور نظام تقوی الہی قائم ہوگا انشاءاللہ۔ اور خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں، خداوند تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور تمام امت اسلامیہ کو اللہ تعالیٰ ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے، اور ان ظالمین کو اللہ تعالیٰ ظلم سمیت محو فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد۔